بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے موضوع میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 وضو کے فرائض، نمبر 2 وضو کی اہمیت، نمبر 3 حدیث کی روشنی میں وضو کی فضیلت۔ سب سے پہلے وضو کے فرائض قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے معلوم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو لو، پھر اپنے دونوں بازوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، پھر اپنے سر کا مسح کرو، پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ فرائض 4 ہیں، اور وہ ہیں کون کون سے؟ ایک ہے منہ دھونا، دوسرا ہے دونوں بازوں کو کہنیوں سمیت دھونا، تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ وضو کے فرائض ہیں۔ فرائض ان کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہوتی ہے، چونکہ یہ فرائض ہیں۔ سنت اور چیز ہوتی ہے، فرض اور چیز ہوتی ہے۔ سنت جس طرح کلی کرنا، وضو شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونا، اور اسی طرح وضو مکمل کرنے کے بعد دعا پڑھنا، ہر چیز کو 3 بار دھونا، اور پورے سر کا مسح کرنا، یہ ساری وضو کی سنتیں ہیں۔ تو سنتوں میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو وضو ہو جاتا ہے۔ فرائض میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے، یعنی جس طرح 4 فرض ہیں، 3 ادا کر لیے جائیں اور چوتھا چھوڑ دیا جائے تو وضو بالکل نہیں ہوتا۔ تو ان 4 فرائض کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وضو کی اہمیت۔ وضو کی اہمیت کیا ہے؟ وضو کی اہمیت یہ ہے کہ وضو کے لیے کہا گیا ہے کہ ہر عبادت کی کنجی اور چابی جو ہے وہ طہارت اور وضو ہے۔ یعنی طہارت اور وضو کے بغیر تم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ مثلا قرآن مجید نہیں اٹھا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے بغیر وضو کے۔ تو جب وضو کر لیا جائے تو تمام عبادتیں کی جا سکتی ہیں، نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، قرآن مجید اٹھا کے اس کی زیارت بھی کی جا سکتی ہے، اس کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، اسی طرح دیگر عبادتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو ہر عبادت سے پہلے وضو کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حدیث کی روشنی میں وضو کی فضیلت۔ وضو کی فضیلت کیا ہے؟ بخاری اور مسلم ان دونوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ، ہاتھ، پاؤں آثار وضو سے چمک رہے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے وہ چمک کو زیادہ کرے۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو کی فضیلت بیان فرمائی۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے، گناہ مٹا دے اور درجات بلند کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت وضو ناگوار ہو، یعنی بیماری کی حالت میں یا سخت سردی ہو
یا ٹھنڈا پانی ہو، ان صورتوں میں وضو ناگوار ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب وضو ناگوار ہو تو کامل وضو کرے اور پھر مسجد کی طرف قدموں کی کثرت کرے، اور پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے، تو اس کا ثواب ایسے ہے جیسے کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ثواب ہے۔ تو احادیث کی روشنی میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وضو کی اس طرح فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب چیزوں پہ، سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔